مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کیس کی سماعت میں پیش ہوئی، جہاں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز نے روسٹرم پر آ کر بتایا کہ ان کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بیماری کے باعث کیس میں مزید وکالت سے معذرت کر لی ہے، نیا وکیل مقرر کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے مریم نواز کو ہونے والی سزا کے خلاف اپیل میں وکیل تبدیل کرنے کی مہلت دیتے ہوئے 23 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ انتقام پر مبنی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں تمام سوالات کا جواب دیے بغیر اپیل آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ مریم نواز نے عدالت میں کہا کہ میرٹ پر کیس سننے سے پہلے ایک درخواست دینا چاہتی ہوں۔ میری درخواست پورا کچا چٹھا کھول دے گی، پتہ چل جائے گا کہ کیس کیوں بنایا اور پیچھے کون تھا۔ مریم نواز نے درخواست دائر کرنے کے لیے عدالت سے 1 ماہ کا وقت مانگا، جس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ جو مرضی پٹیشن دائر کریں، آپ کا اختیار ہے، اس پر ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ مریم نواز نیب کیسز کو اپنے خلاف انتقام قرار دے رہی ہیں، کیس کس نے اور کیوں بنائے کچا چھٹا کھولنے کی بات کر رہی ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال بھی کر چکے ہیں کہ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، لیکن ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس میں شریک ملزم آصف شیخ کے وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد اب احسن اقبال کی مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آصف شیخ نون لیگ کے دور حکومت میں وزارت پلاننگ میں تعینات رہے ہیں اور چیئرمین نیب نے آصف شیخ کے وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست بھی منظور کر لی۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں نون لیگ کے، سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ناروال کیس اس وقت چل رہا ہے، اس کا ریفرنس، پھر اب آصف شیخ صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے، اس کے بعد یہ کس حد تک اثر انداز اس کیس کے نتیجے پر ہو سکتے ہیں؟ کچھ مشکلات آپ کے لیے بڑھ سکتی ہیں اس میں احسن صاحب؟ یہ ناروال سپورٹ سٹی جو ہے، یہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس احتساب کی تاریخ میں ایک لطیفے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ ناروال سپورٹ سٹی میں میرے پہ کوئی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میں نے کوئی کمیشن لیا ہے، میں نے کوئی کک بیک لی ہے، میں نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے۔ ناروال سپورٹ سٹی میں میرے پہ مدرجہ ذیل الزامات ہیں۔ پہلا الزام یہ ہے کہ آپ نے ناروال کے اندر اس منصوبے کی فنڈنگ کیوں کی؟ وہ فنڈنگ یہ کی گئی کہ یہ منصوبہ میرے سے پچھلی حکومت میں منظور تھا اور ادھورا تھا، ہم نے جہاں درجنوں ادھورے منصوبے مکمل کیے، اس کو بھی مکمل کیا۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ نے صوبائی حکومت کا جو شعبہ ہے، جو کھیلوں کا ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اس میں اس منصوبے کی فنڈنگ کیوں کی؟ تو یہ ایک بالکل بے معنی بات ہے، کیونکہ آرٹیکل 164 کانسٹیٹیوشن کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی علاقے میں فنڈنگ کر سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت صوبے کے شعبے تو چھوڑیں، بلدیاتی سڑکوں، گلیوں، نالیوں کے منصوبے وفاقی بجٹ سے بنا رہی ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے پوری وزارتوں کو لا کے، اب ایک سرکاری ملازم جو ہے اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ کہاں سے، اب آپ نیب میں ایک وکیل لینے جائیں وہ لاکھوں روپے فیس مانگتا ہے۔ اب یہ بیچارے عام سرکاری ملازم ہیں جنہوں نے دیانتداری سے اپنا کام کیا ہوا ہے، اب آپ صرف ایک سیاستدان کو جو اپوزیشن میں پھنسانے کے لیے 7، 15، 20 جو ہے سرکاری ملازموں کے گرد بھی پھندا لگا دیتے ہیں، وہ کہاں سے بیچارے اس پریشر کو دباؤ کریں؟ اب ہر کسی کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے، یا اس کے مطابق گرفتار ہو جاؤ، یا یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی ہے اس پہ دستخط کر دو۔ وہ بیچارہ 17، 18، 19 گریڈ کا سرکاری افسر، اس کی کیا مجال ہے؟ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نیب نے پاکستان کی انتظامی مشینری کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کسی وزارت میں، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اس حکومت کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، اس حکومت کے وزیر پلاننگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی افسر کسی دفتر میں کسی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھگتے حکومت۔ صحیح۔ تو ایسے تو یہ آصف شیخ صاحب پلاننگ میں تعینات رہے ہیں، ظاہر ہے جب یہ پوری آپ نے فنڈنگ کروائی، اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیب کے زیر اثر آ گئے؟ ان کا کیا کردار اس پورے کیس میں رہا ہے؟ دیکھیے نا، جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو ریٹائرڈ تھے، کانٹریکٹ کے اوپر ملازم ہے، لیکن کوئی بھی سرکاری افسر، اسے آپ اگر نیب کے مقدمے میں پھنسائیں گے، وہ بیچارہ کہاں سے وکیلوں کی فیسیں بھرے گا؟ وہ کہاں سے اس پورے اذیت سے گزرے گا کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد پیشی ہے، وہاں پہ حاضر ہو، اگر آپ نہیں ہوگے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو جو سرکاری ملازم ہے وہ تو اس وجہ سے
اپنا ڈرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان چھڑائیں, جو مرضی لکھنا لکھانا ان سے لیں اور ان کی جان چھوڑیں. تو یہ ایک ملک کے اندر تو اس وقت نیب گردی ہے جو چل رہی ہے, اور اس نے انتظامی انتشار انارکی پیدا کر دی ہے پاکستان میں. اور یہ بات میں نے جب ہماری حکومت کے آخری دن تھے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں ایک طاقتور شخصیت کو کہا تھا کہ ہماری حکومت کا تو نیب اور سپریم کورٹ کے ذریعے بندوبست کر دیا آپ نے, لیکن میری بات نوٹ فرما لیں کہ اب اس کے بعد پاکستان میں کوئی حکومت کام نہیں کر سکے گی, کیونکہ اتنی انتظامی طور پہ لوگوں میں بددلی پھیل گئی ہے, عدم تحفظ ہو گیا ہے کہ کوئی افسر کسی قسم کا فیصلے کی نہ اونرشپ لے گا, نہ اس کی ذمہ داری قبول کرے گا. فائل کھیلا جائے گا, کمیٹی کھیلا جائے گا, اور پاکستان میں اب ڈیسیژن میکنگ نام کی چیز ختم ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھیے 3 سال کے بعد وہ اتنی بات درست ثابت ہوئی ہے کہ خود حکومت کے وزیر چیخ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, کسی جگہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا. تو احسن صاحب, اس وقت آپ کو اور نون لیگ کو خاص طور پر یہ کیوں لگ رہا ہے کہ اب یہ حکومت چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ انتظامی عہدہ ہے, 3 سال بعد پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے آپس میں بیٹھنا ہے, کنسلٹیشن کے ساتھ کسی اور کو چیئرمین نیب لگانا ہے. تو پھر یہ آپ کو خدشات کیوں ہیں؟ کہیں سے کوئی کلو ایسا آپ کو ایسا ملا, حکومت کی انٹینشن آپ کو لگ رہی ہے ایکسٹینشن دینے کی؟ دیکھیے, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے مدت ختم ہونے میں تقریباً 1 ماہ یا اس سے تھوڑا کم اب عرصہ رہ گیا ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہوتی, انہیں معلوم تھا کہ ان کی غالباً 8 اکتوبر کو مدت ختم ہو رہی ہے, تو 3 ماہ پہلے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ جو آئین میں طریقہ کار درج ہے اس کے مطابق وہ کنسلٹیشن شروع کرتی. حکومت نے کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں کی, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان کے لیے بھی ایک آرڈیننس جاری کر کے, جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی, ایک امتیازی قانون بنایا گیا اور ان کو ایکسٹینشن دی گئی. تو یہ حکومت تو اپنی پسند کے اپنے لیے ٹیلر میڈ قانون بناتی ہے, جس کی سب سے بڑی مثال آپ نے انتخابی اصلاحات میں دیکھ لی ہے کہ جہاں پر صرف عمران خان کے پیاروں کو NRO دینے کے لیے قانون ڈالے گئے تھے, اور وہ بھی 3 سال پچھلی تاریخوں کے اندر, کہ جو نااہل ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ڈالے گئے اور آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز کر کے قانون بنائے گئے. تو اسی طرح اگر یہ جنگل راج میں اس طرح کا مزید کوئی یہ اقدام اٹھاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم گمان نہیں کر سکتے. تو ایسا صاحب, اگر یہ کنسلٹیشن چلیں, اب بھی اس کا آغاز ہوتا ہے, حکومت اگر کرتی ہے, تو کچھ نام آپ لوگوں نے خود سوچے ہوئے ہیں؟ شہباز صاحب کے مائنڈ میں ہیں کوئی 2-3 نام جو پھر رکھنے ہیں وزیر اعظم کے سامنے؟ دیکھیے, بالکل اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں جن کی ریپوٹیشن پہ, جن کے سروس ریکارڈ پہ لوگوں کا اعتماد ہے, اور وہ ایک غیر جانبدار انداز میں احتساب کے عمل کو آگے لے جا سکتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ حکومت کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو کہا جاتا ہے موجودہ چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ حکومت انہیں بلیک میل کر رہی ہے, اور وہ بھی ان کے بالکل احکامات کے اوپر جیسے ایک ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنی انہوں نے بڑک ماری تھی کہ جی ہم اب حکومت پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے, ہواؤں کا رخ بدلے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہوائیں صرف اپوزیشن کی طرف چلتی ہیں. جب بھی اپوزیشن کی کوئی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے, حکومت کے وزراء پہلے بیانات دیتے ہیں کہ اب یہ نیب کی گرفت میں آنے والے ہیں, اس کے بعد نیب سرگرم ہو جاتا ہے اور پھر اپوزیشن کے لوگوں کو بلاوے ایشو ہو جاتے ہیں. ابھی پھر انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو مزید کال اپ نوٹسز جاری کر دیے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.